بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی ایک بدترین صورت کی تردید فرمائی تھی، اور یہ کہ عرب کے لوگ خود تو بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے تھے. اور خود ان کا حالانکہ یہ حال تھا کہ جب ان کو بیٹی کی خبر دی جاتی تو چہرہ بدل جاتا، سیاہ ہو جاتا، مرجھا جاتا، اور اندر اندر سے وہ گل رہا ہوتا تھا، اور پھر لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا، لوگوں کے سامنے نہیں آتا. تو یہ اس وقت ایک غیرت تھی، اور غیرت سمجھی جاتی تھی رواج کی وجہ سے کہ جو اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا اور پھر لوگوں کے سامنے آ جاتا، کہ میں نے بڑا کارنامہ کیا. تو وہ پھر بڑا جو ہے نا وہ فخر سے لوگوں کے سامنے آتا تھا، بڑے فخر سے. بس یہ حالت تھی. اور جو بیٹی کو زندہ درگور نہ کرتا تو پھر لوگوں سے چھپتا پھرتا، گویا کہ اس وقت جاہل غیرت کے خلاف ہوتا تھا یہ، اور لوگوں سے چھپتا پھرتا، لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا. اور جس دن وہ زندہ درگور کرتا تو پھر گویا کہ اس نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا، لوگوں کے سامنے آ جاتا. خود تو یہ حالت تھی، لیکن اللہ کے لیے وہی بیٹیاں تجویز کرتے تھے. اور پھر یہ سوچتا رہتا کہ اب کیا کروں. اس کو رکھتے ہوئے لوگوں میں ذلت کے ساتھ اور رسوائی کے ساتھ رہنا گوارا کروں، یا آخر اس کو مٹی میں داب دوں. اور آخر وہ رواج کے مطابق مٹی میں داب دیتے تھے، اسے دبا دیتے تھے. اس طرح نے فرمایا کہ بہت برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ. اللہ نے تبارک نے بھی یہ فرمایا کافروں کی حالت، نافرمانوں کی حالت ہی بری ہے. دنیا میں تو اس لیے بری ہے کہ کفر ہے، شرک ہے، بغاوت ہے، نافرمانی. اور آخرت میں اس لیے بری کہ ٹھکانہ جہنم ہے. دونوں جان خراب ہے. دنیا میں سکون نامی کوئی چیز نہیں. سکون صرف دین اسلام میں ہے، دین اسلام. اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ صفات اور اعلیٰ ذات ہے، بلند و برتر ذات ہے، اور ایسی اس کی صفات ہے.
اور وہی سب پہ غالب اور حکمت والا ہے۔ لہذا جو اس کے دین کو مانے گا اللہ اس کو غالب کرے گا، کامیاب کرے گا، اور اللہ دنیا آخرت دونوں کی کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اللہ ہمیں اپنا دین نصیب فرمائے۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غلط فہمی کا ازالہ فرمایا ہے کہ جب کافر اور مشرک اور کفر اور شرک یہ اللہ کی بہت بڑی بغاوت ہے، یہ ظلم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لوگوں کو پکڑتا کیوں نہیں؟ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ میری عادت ہے، میں جلدی پکڑتا نہیں، یہ میری سنت ہے، عادت ہے۔ اپنے بندوں پہ مہربانی کی وجہ سے اور ان پہ شفقت اور نرمی کی وجہ سے میں ان کو جلدی پکڑتا نہیں، بلکہ ان کو مہلت دیتا ہوں۔ اگر میں فوراً پکڑتا تو میں کسی ظالم کو دنیا میں چھوڑتا نہ، ہاں چھوٹا ظالم ہوتا یا بڑا۔ ظلم چھوٹی سی غلطی سے لے کے بڑے سے بڑے گناہ تک، یہاں تک کہ کفر اور شرک تک، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ ظلم کا معنی ہی وضع شیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے محل کے بجائے، اس کی جگہ کے بجائے کسی اور جگہ میں رکھنا، کسی اور جگہ میں رکھنا۔ اطاعت کا محل اللہ کی ذات ہے، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا ظلم کرے گا۔ وہ اطاعت کو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو اس کا محل ہے اور وہی اس کا لائق ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ تو جو آدمی اطاعت اللہ کی نہیں کرے گا، برادری کی کرے گا، رسم و رواج کی کرے گا، نفس کی کرے گا، خواہشات کی کرے گا، اس نے ظلم کیا۔ ویسے چھوٹی سے چھوٹی غلطی سے لے کے بڑے سے بڑے گناہ تک اور ظلم و زیادتی تک، یہ سارا کا سارا ظلم کی تعریف میں آتا ہے۔ جیسے اللہ خود فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ کہ اللہ کی بات کا انکار کرنا، مخلوق ہو کے، بندہ ہو کے خالق کی بات کا انکار کیا جائے، اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ یہ میری دیکھیں رحیمیت ہے، کریمیت ہے۔ میں ایسا بھی تو کر سکتا کہ جو یوں ہی بغاوت کرتا میں پکڑتا اور اس کی گرفت کرتا، تو پھر روئے زمین پہ کوئی چلنے پھرنے والا آدمی نہ رہتا، اور پھر انسانوں کا ظلم، خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کی صورت میں، اس کے نتیجے میں جب عذاب آتا ہے، اس صورت میں عذاب مختلف طرح سے، کبھی اللہ اوپر سے بھیج دیتا ہے پتھر برسا کے، بارش زیادہ برسا کے سیلاب بھیج دیتا ہے، کبھی طوفان بھیج دیتا ہے، کبھی پتھروں کی بارش برسا دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، وہ بمباری کی شکل میں تباہی مچا دیتا ہے۔ تو ظالم کے ظلم سے، دوسرے الفاظ میں فاسق، فاجر اور گناہگار آدمی